اکثر ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آتا ہے. جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، جو ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں اور جو کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، آخر ان کی ہی زندگی میں سب سے زیادہ پریشانیاں، تکلیف، دکھ، درد اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی روحانی ہے تو اس کے حالات خراب کیوں ہیں؟ آخر اس دکھ کے پیچھے اللہ کا کون سا پوشیدہ راز چھپا ہے؟ بتائیں. السلام علیکم دوستو. اگر آپ بھی روحانیت کے راستے پر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ذکر و اذکار کے باوجود آپ کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، بلکہ آزمائشیں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، تو یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے. آج کی ہم دنیا کے اس سب سے بڑے تضاد پر بات کریں گے. آج کی اس 8 منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو 3 ایسے روحانی حقائق بتاؤں گا جنہیں سمجھنے کے بعد آپ اپنی پریشانیوں پر روئیں گے نہیں بلکہ ان پر مسکرائیں گے. چلیے اس سفر کو سمجھتے ہیں اور اس روحانی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے امتحان کا قانون. جی، ہم نے اکثر بچوں کو اسکولوں میں دیکھا ہے کہ جو بچہ جتنی بڑی کلاس میں ہوتا ہے اس کی کتاب اتنی ہی مشکل ہوتی ہے اور اس کا ایگزام بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. روحانیت میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے کہ سب سے سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہے، پھر جو ان کے بعد درجے میں ہیں، پھر ان کے بعد درجے میں. سونا جب تک آگ میں نہ تپے وہ سچا سونا کندن بنتا ہی نہیں اور اس کی قیمت نہیں بڑھتی. روحانی لوگوں کو بھی پریشانیوں کے ذریعے یا پریشانیاں اس لیے نہیں ملتی کہ اللہ ان سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ ان کے روحانی درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. پریشانی ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی بلکہ ان کے نفس کو کامل بنانے کی ایک بہترین بٹھی ہوتی ہے. دوسرا بڑا راز ہے دنیا سے دل کا کٹنا، اسپرچول ڈی اٹیچمنٹ. انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے دنیا میں ہر چیز آسان، خوبصورت اور سکون والی ملتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس دنیا کو ہی اپنا اصل گھر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے. مگر جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کے پسندیدہ بندے کا دل اس ناسوتی فانی دنیا کی کسی فانی چیز میں اٹک جائے. اس لیے اللہ انہیں رشتوں سے دھوکہ دلواتا ہے، کبھی فائنینشل نقصان دیتا ہے تو کبھی صحت خراب کر دیتا ہے. یہ پریشانی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ میرے بندے اس جھوٹی دنیا سے اپنے دل نہ لگا، تیرا اصل ٹھکانہ میں ہوں. جب ہر طرف سے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں تو روحانی انسان کا تعلق اپنے رب سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کے آنے جانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تیسرا اور سب سے حسین راز اللہ کو اپنے بندے کا رونا اور پکارنا پسند ہوتا ہے. بعض اوقات آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ اس بندے کی آواز کو سننا چاہتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک عام انسان پر مشکل آتی ہے
تو وہ شکوے کرتا ہے، لیکن جب ایک روحانی انسان پر پریشانی آتی ہے تو اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے، وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں اور وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ اس وقت جو روحانی لذت جسے ہم اسپرچول سویٹنس کہتے ہیں اسے ملتی ہے، وہ دنیا کی ہر خوشی سے بڑی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جو مٹھاس ہے، پریشانی روحانی لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ اس کے اور بھی قریب ہونے لگے۔ اگر ان پر مشکل نہ آئے تو شاید وہ اس گہرائی سے دعا ہی نہ کر سکیں۔ اس لیے ان کے لیے تکلیف بھی ایک تحفہ بن جاتی ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو جتنا ہو سکے اللہ اپنے قریب کھینچ لائے۔ ایسے لوگوں کو کھینچ کے لاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قریب۔ کوئی ان کو تکلیف دینے کا مقصد نہیں ہوتا، صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ لوگ ہمارے اتنے ہی قریب آتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ اس وقت کسی تکلیف یا پریشانی میں ہیں تو دل جو چھوٹا مت کریں۔ یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو ترسا رہا ہے تاکہ آپ ایک بہترین ہیرا بن سکیں۔ آپ مشکل میں جائیں گے، آپ کندن بنیں گے، سونے سے کندن بنیں گے۔ اپنے سفر پر صبر کریں اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتا ہے آپ اس میں شکر ادا کریں۔ جو کچھ ہے اس کا بھی شکر کریں، اور جو کچھ نہیں ہے اس کا بھی شکر کریں۔ اور جو کچھ نہیں ہے اس کا شکر کیوں کریں؟ وہ شکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا آپ کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ اس پر بھی شکر ادا کریں۔ آپ کہیں اللہ مجھے کیا پتا کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے یا برا، اگر تو نے نہیں دیا تو وہ ضرور میرے لیے برا ہی ہوگا۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوئے تو آزمائشیں بڑھ گئیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا تجربہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔